ایک صحابی رسول تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا کرتے تھے اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کام فرما دیتے تو وہ کام کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام بھیجا, ایک گھر کے پاس سے گزرے. اس وقت گھر تو ایک چھوٹے چھوٹے سے خیمے ہوا کرتے تھے, آج کی طرح کے بڑے بڑے گھر تو نہیں. تو آپ نکل رہے تھے تو دروازہ کھلا ہوا تھا, ایک عورت اندر جوان بیٹھی تھی. آپ کی نظر اس کے اوپر پڑی اور ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں غلط خیال آیا اس کے بارے میں. ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور پھر فوراً سے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس قدر شرمندہ ہوئے کہ اس وقت فوراً جنگلوں کی طرف چلے گئے, معافی مانگتے رہے, روتے رہے یہاں تک کہ کئی ماہ گزر گئے. یا اللہ معاف فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہمارے لیے, اور میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. اتنا روئے کہ حضرت جبرائیل کو زمین پر حضور کے پاس آنا پڑا. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ کا ایک دیوانہ ثعلبہ جنگلوں میں رو رہا ہے, اسے اپنے پاس بلا لیجئے. حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. وہ جنگل میں گئے, ڈھونڈتے ایک چرواہے سے پوچھا کہ یہاں تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا, میں ثعلبہ کو تو نہیں جانتا, ایک دیوانے کو جانتا ہوں جو سارا دن اس جنگل میں بیٹھ کے روتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی حضرت ثعلبہ نے دیکھا, ڈرتے ہوئے سہم کر عرض کرنے لگے, اے عمر, کیا میرے بارے میں اللہ کا قرآن اتر آیا ہے؟ کوئی آیت اتری ہے میرے بارے میں؟ اس قدر ڈرے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں خشیت الہی, اللہ کا ڈر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یاد کیا ہے. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت چل دیے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو رونے لگے, آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے, رو رہے تھے, مسلسل رو رہے تھے. یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. قربان جاؤں میں اس رحمت للعالمین پر. اگر آج کسی کے پاس جا کر انسان یہ گناہ سنائے یا اپنا کوئی گناہ سنائے, اور وہ انسان صرف 2 وقت یا 5 وقت کا نمازی ہو, تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے اس انسان کو کتنا برا سمجھتا ہے. اور تو نے یہ کر دیا, اور تجھے شرم نہیں آئی, اور تجھے حیا نہیں آئی, ڈوب نہیں مرتا, تو نے یہ کر دیا, یہ گناہ کر دیا تو نے. قربان جاؤ اس نبی کے رحمت پر جس نے اپنی امت کو درس دیا کہ جب کوئی انسان پریشان ہو تو اس کی پریشانی میں اضافہ مت کرو, اس کے لیے میٹھے بول بولو, اس کے لیے آسانی کرو, اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنو. خیر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دیکھا اپنی گود میں لٹا لی. آپ نے فوراً اپنی حضور کی گود سے اپنے سر کو پیچھے کیا. یا رسول اللہ, میں اس قابل نہیں کہ آپ اپنی گود کے اندر میرے سر کو رکھیں. اللہ اکبر, کیا وہ لمحہ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سے ان کے سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے اور فرمانے لگے, ثعلبہ, تیری توبہ اس قدر سچی تھی کہ تیرے رب نے جبرائیل کو اتار کر مجھے پیغام دیا ہے کہ میں نے ثعلبہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. قربان جاؤں, حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی طرف آنکھیں اوپر کی, گود میں سر رکھا ہوا تھا, آنکھیں اوپر کی, یا باری تعالیٰ, اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. فرمایا, ہاں مجھے تجھے معاف فرما دیا. یہ بات سننے کی دیر تھی, اسی وقت آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ انتقال کر گئے. اللہ اکبر. سامعین مکرم, ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں. ہمارے گناہ, ہماری بدنظریاں تو روزانہ ہوتی ہیں, دن میں ہزاروں مرتبہ ہوتی ہیں, ہزاروں مرتبہ گناہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کا قرآن, اللہ کے حبیب ہمیں یہ درس بار بار دیتے ہیں, گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں رب نے اختیار دیا ہے, تم گناہ کر سکتے ہو, تمہارے ہاتھ سے سرزد ہو سکتا ہے.
لیکن اللہ رب العزت کو وہ انسان اس قدر پیارا ہے، اس قدر پیارا ہے، اور اللہ اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ جب ایک گناہ گار بندہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اس کی معافی مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، رب کی بخشش کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔